ہیں شہد کے چھتے کے ساتھ، بلکہ ہر وہ چیز جو کہیں پنہان ہے، بہت اچھی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اگر وہ قیمتی چیز کہیں چھپی ہوئی ہے، کہیں پوشیدہ ہے، اس کا سراغ لگانا، اس تک پہنچنا، اور پہنچ کر اس کو وہاں سے باہر نکال لینا صفائی کے ساتھ کہ خراب نہ ہو، وہ جیسی پاکیزہ اس مخفی گاہ میں، اپنے ٹھکانے میں، اپنے گھونسلے میں، اسی طرح سے اس کو نکال لینا، یہ عربی زبان میں اس کو شور کہتے ہیں۔ یہ شورا اس چھتے کو کہتے ہیں، یا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے یہ چیز چھپی ہوئی ہے اور اس کو باہر نکالنا ہے۔ لہٰذا عربی میں جب آپ منڈی میں جاتے ہیں گھوڑے خریدنے کے لیے، ہم تو بکرے خریدنے جاتے ہیں، اور بکرے بھی ویسے ہی ہم دیکھے بغیر خرید کے لے آتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو شیعہ سنی بکرے کا تو پتہ ہے نا کہ شیعہ بکرا کیا ہوتا ہے اور سنی بکرا کیا ہوتا ہے۔ وہ اہل سنت کے مولانا بتا رہے تھے کہ ہمیں کہا گیا جی کہ شیعہ شخصیات کو آپ نے قربانی کے بکرے گفٹ کرنے ہیں، ہدیہ دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم ایک بکرا لے کر ایک معروف شیعہ شخصیت کے گھر چلے گئے، اور انہیں بتایا جی کہ صاحب نے، وہ اہل سنت قائد ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ یہ بکرا ان شخصیات کو دے دیں، اس میں آپ کا بھی نام ہے، تو یہ وصول کریے بکرا۔ وہ شیعہ شخصیت میاں بیوی دونوں باہر نکلے، شکریہ ادا کیے بغیر سیدھا ہماری طرف نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں کیا، سیدھا بکرے کی طرف گئے، اور بکرے کا ایسا جائزہ لیا انہوں نے، کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ تو ان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، ہم توجہ نہیں رکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا جی کہ آپ صرف 10 منٹ مجھے دیں، غلطی سے سنی بکرا آ گیا آپ کی طرف، میں ابھی جا کے شیعہ بکرا لے کر آ جاتا ہوں۔ اب ہم تو منڈیوں میں بکرے خریدنے جاتے ہیں اور جا کے باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں، شیعہ بکرا ہونا چاہیے، یعنی خصی نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہے۔ لیکن عرب جب منڈی میں جاتا ہے تو وہ بکروں کی منڈی میں نہیں جاتے، بکروں کی منڈیاں لگتی نہیں ہیں ان کے ہاں۔ قدیم عرب، قرآن کے نزول کے زمانے کے عرب، ان کے ہاں گھوڑوں کی، جو کہ قیمتی جانور گھوڑا تھا، گھوڑے کی منڈی لگتی ہے، اور گھوڑے اصیل عربی ان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اب گھوڑے کو جانور کوئی بھی ہو، اس جانور میں کیا خصوصیت ہے، نسلی ہے، تربیت یافتہ ہے، صحت مند ہے، اس کے باقی عمر کے لحاظ سے توانائی ہر چیز پوری ہے، یہ نہیں پتہ چلتا۔ اس کے لیے کچھ ماہر لوگ ہوتے ہیں جو گھوڑوں کو چیک کرتے ہیں، آزماتے ہیں، گھوڑے کی کون سی چیز پکڑنی ہے، کس چیز سے دیکھنا ہے، گھوڑے کی پٹھ پکڑتے ہیں، جا کر گھوڑے کے گردن پکڑتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ اور ایک کام جو گھوڑے کے لیے کرتے ہیں وہ یہ کہ گھوڑے کو زین ڈال کے اسی منڈی میں پچ بنی ہوتی ہے، گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اسی دوڑ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نسلی گھوڑا ہے یا نقلی گھوڑا ہے، یہ جعلی گھوڑا ہے۔ گھوڑے کو آزمانا اور آزما کر نسلی گھوڑا تشخیص دینا، اس کو بھی عرب شور ہی کہتے ہیں، یہ بھی شور ہے۔